اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اوصاف متقین کے بارے میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں یہ بات کی گئی ہے کہ قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اور ان کی نشانیاں کچھ بتائی گئی۔ الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کچھ ہے انہیں نظر آئے یا نہ آئے، اللہ کہہ دے تو وہ اس کو سمجھتے کہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات کی گئی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ نماز کو تسلسل کے ساتھ پڑھتے ہیں، مسلسل، یہ نہیں کبھی 2 پڑھ لی، کبھی 3 پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، قائم رہتے ہیں اس پر، مسلسل پڑھتے ہیں۔ یہ متقین کی دوسری شان۔ آگے جو بات آ رہی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کہ ہم نے جو رزق دیا، یعنی وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو یہ پیسے مال دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں یہ کوئی ہمارا ہے، ہم نے دیا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں وہ متقی ہے۔ تو یہاں یہ بات کی گئی۔ اس کے بعد پھر اسی بات کو آگے بیان کیا گیا قرآن میں کہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 115، اس میں یہ بات کی گئی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشی میں، تکلیف میں، اور پھر یہ اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں، اور پھر یہ قصور معاف کر دیتے ہیں۔ یہ متقین کی نشان، یعنی خوشی میں اور تکلیف میں۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ خوشحالی میں بھی، تنگ دستی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک دفعہ ایک انگور تھا، انہوں نے وہی صدقہ کر دیا۔ تو یہ سوچنا کہ میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے پھر میں اللہ کی راہ میں کروں گا، کب آ جائیں گے کیا پتہ ہے، کل کا پتہ نہیں، ابھی کا پتہ نہیں۔ بھائی اگر 1000 روپے آیا تو آج کل جو ہے فلڈ ریلیف میں 1000 میں سے 100 روپیہ تو دے دو، 10,000 ہے زیادہ دے دو، 1,00,000 روپے اور زیادہ دے دو۔ نہیں جی میرے پاس تو 1000 ہے، تو 1000 ہے تو پھر کیا ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اسلام کے کام کے لیے کوئی ضرورت ہے مال کی،
ایک صاحب سونا لے آئے، ایک صاحب چاندی لے آئے، ایک صاحب چند کھجوریں لے کر آ گئے، ایک شخص جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی عزت جو ہے یہ صدقہ کرتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، کوئی مال کچھ بھی نہیں۔ تو مطلب کیا کہ اگر مجھے آپ کو برا کہے گا یا میرے ساتھ زیادتی کرے گا تو میں اس کا برا نہیں مناؤں گا، معاف کر دوں گا، میں اپنی عزت۔ لہذا کم یا زیادہ نہیں دیکھنا، انسانیت کو دیکھنا ہے۔ اس وقت بہت بڑی مصیبت آئی ہے پاکستان میں، اس لیے بعض لوگ سمجھتے ہیں جی ہمارے پاس پیسے ہی نہیں، 10 کھجوروں میں سے ایک کھجور دے دو نا، کیا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد یہ متقین کی باتیں ہیں، اور پھر سورہ حامیم کی آیت نمبر جو ہے حامیم سجدہ کی 34، اس میں یہ بات کی گئی کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتے۔ اسی طرح ہی ہے نا، نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتے، لیکن اگر کوئی بری بات کہتا ہے تو اس کے جواب میں اچھی بات کہہ دو، کل کو تمہارا دوست بھی بن سکتا ہے۔ تو یہیں سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا امام زین العابدین کا، کہ وہ ایک شخص آیا، اس نے آ کے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، بہت زیادہ برا بھلا کہا۔ وہ گھر گئے تو گھر سے جا کے دینار کی کوئی تھیلی پڑی تھی، وہ لا کے اس کو دے دیے۔ جب اس کو دیے اس نے تعریف شروع کر دی کہ آپ بھی سخی ہیں جی، آپ کے والد بھی سخی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس نے تعریف کی۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا امام، اس نے تو آپ کو برا بھلا کہا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جو اس کے پاس تھا اس نے مجھے دے دیا، جو میرے پاس تھا میں نے اس کو دے دیا۔ تو وہ قرآن کی جو بات ہے کہ کوئی بری بات بھی کرے تو اچھی بات کرو۔ پھر اس کے بعد ایک بہقی کی روایت میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ امام حسین کا ایک غلام جو تھا وہ ان کو وضو کرا رہا تھا، تو اس سے برتن بھی گر گیا، پانی بھی گر گیا آپ پر، تو آپ کے چہرے پہ غصے کے اثرات آئے۔ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 115 ہے، 115، تو اس نے وہ تلاوت کر دی غلام نے، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں قصور معاف کر دیتے ہیں۔ جب اس نے کہا کہ غصے کو پی جاتے ہیں تو امام حسین نے غصے کو ضبط کیا اور اس کو معاف کر دیا۔ اور جب اس نے اس آیت کا اگلا ٹکڑا پڑھا کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے، تو جب اگلا ٹکڑا پڑا تو انہوں نے اس کو آزاد کر دیا۔ اب یعنی یہ چیز دیکھیں کہ یہ چیزیں ساری تقوی ہیں، یہ تقوی کی طرف لے کے جاتی ہیں، تقوی کی منازل ہیں، پہلی دوسری پھر آگے، اور تقوی ہی روحانیت ہے اصل بات جو ہے۔ تو تقوی کیا چیز ہے جو میں نے ابھی آپ سے بیان کیا سارا، اس میں کیا چیز سامنے آتی ہے کہ آپ نے اپنا تن من دھن ہر شے اللہ اور رسول کے احکام پر ہر وقت قربان کرنے کے لیے تیار رہنا ہے۔
یہ ہے تقوی. تو اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ میرے نزدیک صاحب عزت صاحب اکرام ہیں وہ لوگ جو اس قسم کے لوگ ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں. تو تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی پرہیزگاری ہے. تقوی گناہوں کو چھوڑنے کا نام ہے. جو مسلمان آدمی ہوتا ہے وہ عبادت کو پکڑتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتا ہے، نماز پہ قائم رہتا ہے، لیکن گناہوں کو چھوڑتا ہے. تو عبادات کو پکڑنا شریعت ہے اور گناہوں کو چھوڑ دینا تقوی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا